3 روزہ اوورسیز پاکستانی کنونشن کے پہلے دن کی تعارفی نشست میں چیئرمین OPF سید قمر رضا صاحب نے دنیا بھر سے آنے والے تمام پاکستانی بزنس مین اور سرکردہ شخصیات کو کنونشن میں خوش آمدید کہا۔ تفصیلات کے مطابق اس موقع پر دنیا بھر کے تقریباً 76 ممالک سے ممتاز کاروباری شخصیات اور اپنے اپنے ممالک میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے نمایاں خدمات پیش کرنے والی شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا، جن میں قمر رضا خان اٹلی سے، ملک نور آوان جاپان سے، چودھری اعجاز احمد یونان سے، شیخ وسیم اکرم فرانس سے اور سید محمد جمیل یونان سے شامل ہیں۔ یونان سمیت کثیر تعداد میں اوورسیز پاکستانی اس پہلے دن کی ابتدائی ملاقاتی نشست میں موجود تھے۔ پہلے دن احسان الحق باجوہ پارلیمنٹری سیکریٹری نے بتایا کہ OPF میں پہلے 3 بڑی پوسٹوں پر اوورسیز پاکستانیوں کو جگہ دی گئی ہے تاکہ پاکستان اور دنیا بھر میں کاروباری اور سیاسی تعلقات میں مزید بہتری کی جا سکے۔ اور اس موقع پر سید محمد جمیل نے ملاقاتی اور تعارفی نشست میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف اور OPF کے چیئرمین سید قمر رضا صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایسے کنونشن کا انعقاد کرنا پاکستان کی اشد ضرورت ہے تاکہ پاکستان اور یونان سمیت دیگر دنیا بھر کے ممالک میں دوریوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کے قریب آنے میں مدد ملے گی۔ یاد رہے کہ اس تعارفی نشست کے دوسرے دن کے پہلے سیشن میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب اور تیسرے روز چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب خود بھی شرکت کریں گے اور اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کریں گے۔ مورخہ 14 اپریل 2025 بروز سوموار اسلام آباد میں 3 روزہ اوورسیز کنونشن کے باقاعدہ پہلے سیشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے آئے پاکستانی اوورسیز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اسی دن سید محمد جمیل صدر ساؤتھ ایسٹ ایشین کلچرل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی یونان نے اپنی باری پر یونان میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کو کھل کر بیان کیا، جن میں سر فہرست درج ذیل ہیں: فیملی ویزا میں بلا وجہ کی تاخیر اور کزن میرج کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اور پھر ڈاکومنٹس کی تصدیق جیسے کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ وغیرہ کی تصدیق کے لیے بہت زیادہ وقت لگنا ہے۔ تقریباً 90% لوگوں کے ورک ویزا جو یونان سائٹ سے منظور ہو کر سفارت خانہ یونان میں اسلام آباد سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یونان اور پاکستان کے مابین MOU جو سردخانے میں پڑا ہے، اس کو جلد پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں پاکستانی حکومت کو جلد ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اسی سیشن میں اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان ایاز صادق نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہر پاکستانی اوورسیز پاکستان کا سفیر ہے، اور مزید کہا کہ کنونشن کا مقصد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں منعقدہ اوورسیز پاکستانی کنونشن میں شرکت کی اور خطاب کیا، جہاں انہوں نے قوم کی تعمیر میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بے مثال کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک جامع فلاحی پیکیج کا بھی اعلان کیا، جس کا مقصد ان کے دیرینہ قانونی مسائل کو حل کرنا اور انہیں مختلف مراعات فراہم کرنا ہے، جن میں تعلیمی اور ملازمتوں میں کوٹا، سول ایوارڈز اور ہنر کی ترقی کے مواقع شامل ہیں۔